موقع پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور میرے محترم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں اور اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے سے پہلے میرے محترم پیدا کرنے سے پہلے ہی اس دنیا کو سجایا۔ میرے محترم آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کو فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، تو میرے محترم سب سے پہلی مخلوق میرے نبی کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو سب سے پہلا جو ہے پہلی مخلوق میرے نبی کا نور ہے۔ تو میرے محترم وہ تو سب سے پہلے پیدا ہوئے، پہلے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے پیدا کیا، لیکن جب اس دنیا میں بھیجنے کی بات آئی کہ اس دنیا میں بھیجا جائے، تو میرے محترم ان کو آنے سے پہلے اس کائنات کو اللہ نے سجایا، اور سجایا تو صرف اور صرف اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے سجایا۔ میرے محترم اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ جھنڈا حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر لگاتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اور لوگوں سے بتا دیتے ہیں کہ اے لوگوں یہ ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جن کا جھنڈا مشرق میں بھی لگ گیا ہے تو مشرق میں بھی حکومت ہے، مغرب میں لگ گیا ہے تو مغرب میں بھی حکومت ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے چھت پر لگا ہے، تو سمجھ جائے، سمجھ لو کہ خانہ کعبہ کا بھی یہ کعبہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ۔ اگر خانہ کعبہ کا کعبہ نہ ہوتے میرے آقا، تو میرے آقا جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ جھک گئی۔ محترم وہ سجدے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ چلا گیا۔ میرے محترم حضرت عبد المطلب آپ کے دادا اس وقت جو ہے خانہ کعبہ میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے میرے گھر کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے۔ میرے محترم آپ کو ڈر ہوا کہ اگر خانہ کعبہ گر گیا، مسمار ہو گیا، تو پھر اسے نئے طریقے سے بنانا پڑے گا، اور ہمارے پاس مالی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں آ کر کسی نے خبر دیا کہ اے عبد المطلب آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پوتے کے تعظیم میں یہ خانہ کعبہ جھکا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پھیلا کھو سلام، ان بھاؤں کی لطافت پھیلا کھو سلام۔ میرے محترم لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا نبی کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بہکاتے بھٹکاتے ہیں۔ میرے محترم بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی سے واسطہ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وسیلہ لیتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ میرا اور آپ کے تمام لوگوں کے باپ نے بتایا کہ اے لوگوں اپنے نبی کا وسیلہ لے لو۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے محبوب یعنی ہمارے نبی کا وسیلہ لیتے ہیں، تمام نبی وسیلہ لیتے ہیں۔ میرے محترم حضرت موسیٰ کو بھی ہمارے نبی کی ضرورت ہے، عیسیٰ کو بھی ہمارے نبی کی ضرورت ہے، حضرت ادریس کو بھی ہمارے نبی کی ضرورت ہے، حضرت یعقوب کو بھی ہمارے
خواہش مند ہوں گے، میری دعا کو خواہش مند ہوں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان سے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو میرے محترم، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اے لوگوں، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے معافی مانگو، اگر وہ تمہاری سفارش کر دے تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ میرے محترم، جو ان سے وسیلہ لے گا اسی کو اللہ بخشے گا، اور کب بخشے گا؟ جب میرا نبی چاہیں گے تب خدا بخشے گا۔ میرے محترم، اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے وسیلہ، میں اپنے اعمال کے بدلے میں بخشا جاؤں، میں اپنے اعمال کے بدلے میں بخشا جاؤں، نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو وہ سجدے میں مصلی پر بیٹھ کر سجدے میں چلا جائے اور اپنے پیشانی کو رگڑ کر مر جائے، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم، آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام تعجب سے کہتے ہیں کہ حضرت، کچھ صحابہ کرام تعجب سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ کچھ صحابہ کرام اور تعجب سے کہتے ہیں، اور زیادہ تعجب میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ میرے محترم، کچھ صحابہ کرام اور تعجب سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، اور کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ میرے آقا ان لوگوں کی بات کو سن رہے تھے، ان تمام لوگوں کی باتوں کو سن رہے تھے، اور سننے کے بعد آپ ان صحابہ کرام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم جو بات کر رہے تھے میں تیری بات کو سن لیا، اور جو تم دلیلیں دے رہے تھے میں تیرے دلیل کو بھی سماعت کیا، تم جو دلیل دے رہے تھے ثبوت دے رہے تھے سچ ہے، واقعی یہ حق ہے، لیکن خبردار، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ میں کل قیامت کے دن سارے انبیاء جب جمع ہو گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، میرے ہاتھوں میں صرف اور صرف میرے ہاتھوں میں لواء الحمد جھنڈا لیا جائے گا، میرے ہاتھوں میں لواء الحمد جھنڈا دیا جائے گا، اور تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ نیچے ہوں گے۔ میرے محترم، غور کرنے کی بات ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں، استاد زمن علامہ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ اشعار لکھتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو میرے محترم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد جھنڈا دیا جائے گا، اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں جس کو شفاعت کروں گا وہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے محترم، میری اذن سے لوگ شفاعت کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر سب سے پہلے جاؤں گا، اور جانے کے بعد جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور سب سے
کیے جائیں گے اور غریب مسلمان اور میری تمام غریب امت سب سے پہلے جو ہے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میں اگلے اور پچھلے میں تمام لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہوں، افضل ہوں، میں سب سے اعلیٰ و افضل ہوں، مگر مجھے فخر نہیں ہے، میں سید الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں۔ میرے محترم انہی سب باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم اس میں کسی طرح غلطی گستاخی بھی ہوئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔